السلام علیکم ویورز، آج ہم صحت کی لائنز کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. خاص کر وہ لوگ جو پامسٹری سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ان کے لیے بڑی زبردست پوسٹ ہے. تو آپ بالکل دھیان سے ایک ایک بات کو غور سے سیکھیں، سمجھیں. آج ہم ہر اس جگہ کو چیک کریں گے، بتائیں گے کہ جہاں سے آپ کو آپ کی صحت کے بارے میں پتہ چل سکتا ہے. آج کل ہر بندہ ویسے بھی اپنی صحت کے بارے میں کافی پریشان ہے، تو یہ آپ کو کافی ہیلپ ملے گی اپنی صحت کے بارے میں جاننے میں. تو سب سے پہلے کلائی کے رنگ سے شروع کرتے ہیں. یہاں پہ زیادہ سے زیادہ 3 رنگ ہو سکتے ہیں. جس بندے کا یہ پہلا رنگ کمپلیٹ ہو تو اس بندے کی، اگر یہ سیدھی اسٹریٹ لائن ہے، ٹوٹی پھوٹی نہیں ہے، تو اس بندے کی صحت کافی حد تک اچھی ہوتی ہے. لیکن اگر یہ سنگل لائن ہو تو اس بندے کی تقریباً 40 سے 50 سال تک ہو سکتی ہے. اور اسی طرح اگر یہ دوسرا رنگ کافی کمپلیٹ ہو، ٹوٹا پھوٹا نہ ہو، تو پھر یہ تقریباً 50 سے 70 سال تک اس انسان کی ایج ہو سکتی ہے. اور اگر یہ تیسرا رنگ بھی موجود ہو تو پھر یہ 70 سے لے کے تقریباً 100 سے ابو بھی ایسے بندے کی ایج ہوتی ہے. تو اگر یہ کسی وجہ سے یہ یہاں سے یہ لائن زندگی کی لائن کی طرف مڑ جائے، اوپر کی طرف یہ لائنیں مڑ جائیں، اگر یہ لائنیں اوپر کی طرف مڑ جائیں تو ایسی عورت کی صحت خراب ہو سکتی ہے. خاص کر بچے کی پیدائش میں کافی پرابلم ہو سکتی ہیں. اور اگر مرد کی لائن یہ اوپر کی طرف چلی جائیں تو وہ ایسا مردانہ کمزوری کا شکار ہو سکتا ہے اور اس میں بانجھ پن ہو سکتا ہے. اور یہ اگر تینوں لائنیں زبردست ہوں، بہترین ہوں، تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ بہت عزت، دولت اور شہرت بھی عطا کرتے. یہ تینوں جو لائنز ہیں یہ عزت، دولت اور شہرت کو بھی ظاہر کرتی ہیں اور انسانی صحت کے بارے میں بھی بتاتی ہیں. پھر آتے ہیں ہاتھ پہ جو آپ کے ناخن ہیں، انگوٹھے کا ناخن ہے یا انگلیوں کے ناخن ہیں، یہاں پہ چاند بنے ہوتے ہیں سفید. یہ آپ اپنے ہاتھ کے انگوٹھے پہ چیک کر لیں، یہاں پہ سفید چاند بنا ہوگا. تو جس بندے کے یہ چاند جتنا بڑا ہوگا، کلیئر ہوگا، اس بندے کی صحت اتنی اچھی ہوگی. اور انگلیوں پہ بھی اگر چھوٹے چھوٹے چاند ہوں گے ناخن پہ اس طرح کے، ایسے اگر یہ انگلی کا ناخن ہے اور یہاں پہ چھوٹے چھوٹے چاند بنے ہوئے ہیں اس طرح کے، تو یہ اچھی صحت کی علامت ہے. اس کے علاوہ اگر انگلیاں ٹیڑھی میڑھی ہوں تو ایسے لوگوں کی صحت عموماً خراب ہوتی ہے، کیونکہ ایسے بندوں کا جو کردار ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ اپنی صحت کافی حد تک خراب کر لیتے ہیں. تو اب ہم آتے ہیں زندگی کی لائن کی طرف کہ زندگی کی لائن سے کیسے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی صحت کیسی رہے گی، اس کی زندگی کتنی لمبی ہوگی. تو اگر زندگی کی لائن بہت ہی ایسے ٹوٹی پھوٹی ہو، ایسے آ رہی ہو، یہ نیچے کی طرف آ رہی ہو، ٹوٹی پھوٹی چھوٹی چھوٹی لائنوں میں کراس، تو ایسا بندہ ساری زندگی صحت مند نہیں ہوتا. اسے کوئی نہ کوئی پرابلم چلتی رہتی ہے، بلکہ بعض دفعہ تو کوئی بڑی بیماری اسے لگی ہوتی ہے. تو یہ خرابی صحت کی علامت ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی کی لائن یہاں سے چلتی ہے، یہاں سے ٹوٹتی ہے، پھر آگے چلتی ہے، پھر ٹوٹتی ہے. تو یہ بھی تقریباً 2 سال، 3 سال یا 4 سال کی جو بیماری ہے نا، یہ ان کو چیز ظاہر کرتی ہے کہ کوئی انسان زیادہ بیمار رہے گا. یہ جو پیریڈ ہے یہ بھی بیماری کو ظاہر کرتا ہے. بعض دفعہ زندگی کے بالکل سٹارٹ میں زندگی کی لائن کے یہ اس طرح کا جزیرہ بنا ہوتا ہے. یہ جو دائرہ چھوٹا سا نظر آ رہا ہے نا، اس کو جزیرہ بولتے ہیں پامسٹری کی زبان میں. تو یہ بھی خرابی صحت کو ظاہر کرتا ہے کہ انسان سخت بیمار ہوتا ہے اگر یہ جزیرہ ہو، یہ اس طرح کا. تو اس پیریڈ میں یہ اگر جزیرے کا سائز دیکھ لیتے ہیں کہ 2 سال یا 3 سال یا 4 سال یہ بیماری انسان کو پیش آ سکتی ہے. اس کا آپریشن ہو سکتا ہے، اسے کوئی موذی مرض لگ سکتا ہے. تو یہ چیزیں کہ زندگی کا اصل میں جو زندگی کی بہترین صحت جو کی لائن ہے نا، وہ اس طرح بالکل سیدھی ہو گئی. یہ اسٹیٹ، یہ سب سے اچھی زندگی کی لائن تصور کی جائے گی. اور اگر انسان کی چھوٹی سی لائن ہو ادھر اور آگے
زندگی کی لائن چلے ہی نہ، تو ایسے شخص کی اچانک موت ہو سکتی ہے، سڈن ڈیتھ، ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو سکتا ہے. تو یہ چھوٹی سی زندگی کی لائن جو ہوتی ہے یہ بھی اس کی خرابی صحت کا اشارہ دیتی ہے. تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ زندگی کی لائن سے ہمیں کس حد تک پتہ چل سکتا ہے. اور ہاں، اگر یہاں پہ مربع بنا ہو اس طرح کا، اگر اس طرح کا یہ مربع نظر آئے زندگی کی لائن میں، تو ہوتا یہ ہے کہ انسان بیمار تو ہوتا ہے اس پیریڈ میں، اس کی زندگی میں مشکلات تو آتی ہیں. اگر بیماری ہو تو تب بھی انسان اس بیماری سے بچ نکلتا ہے، صحت یاب ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی زندگی میں پرابلم آئی ہو تو وہ بھی دور ہو جاتی ہیں. تو اب ہم آتے ہیں دماغ کی لائن کی طرف. اگر دماغ کی لائن اس طرح کی ٹوٹی پھوٹی ہو، وہی اصول ہے ادھر بھی، تو ایسے لوگوں کی یادداشت اچھی نہیں ہوتی، ان کا بہت سے نفسیاتی پرابلم ان کو شکار ہو سکتے ہیں ایسے لوگ، اور بہت سی نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہوتے ہیں. سائیکی پیشنٹ ہوتے ہیں ایسے لوگ، بس میں آسان لفظوں میں آپ کو بتا دوں، نفسیاتی مریض ہوتے ہیں. یادداشت بھی ان کی پاورفل نہیں ہوتی، پڑھائی میں بڑے کمزور ہوتے ہیں. اور اگر یہ دماغ کی لائن میں اس طرح یہ جزیرہ بنا ہو تو وہی مسئلہ پیش آتا ہے کہ شدید ترین کوئی ذہنی دھچکا لگ سکتا ہے، پاگل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، بہت سی پرابلم ہو سکتی ہیں. اور یہ انسان کو جو دماغی طور پہ پرابلم آتی ہیں، یہ جزیرہ ان کو ظاہر کرتا ہے. اور یہ جو کٹ ہیں، یہ دماغی جو صدمے انسان کو ملتے ہیں یا جو انسان کو دماغی بیماریاں ہو سکتی ہیں، یہ کٹ ان کو بھی ظاہر کرتے ہیں. تو اب ہم آتے ہیں دل کی لائن کی طرف. دل کی لائن یہ ادھر سے شروع ہوتی ہے اور یہ پہلی یا دوسری انگلی کی طرف مڑ جاتی ہے. اگر یہ لائن بالکل سیدھی ہو، اسٹریٹ ہو اور دو شاہا ہو جائے، یہ تو بڑی زبردست دل کی لائن تصور کی جاتی ہے. لیکن اگر یہی دل کی لائن چھوٹی سی ہو، ٹوٹی ہو، ایسے پھر ایسے پھر ایسے، تو ایسے بندے کا دل اس کے قابو میں نہیں ہوتا. ایسا بندہ زندگی میں بالکل غلط فیصلے کرتا ہے اور بعض دفعہ بیرا روی کا شکار ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بھی وہ اپنی صحت خراب کر لیتے ہیں. اور یہاں پہ اگر یہ جزیرے ہوں اس طرح کے، تو جس جگہ پہ ٹائم پیریڈ آپ دیکھ لیں، وہ اگر یہ جزیرہ ہو تو یہ ہارٹ اٹیک کو بھی ظاہر کرتے ہیں. ان کے دل کو کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، کوئی پرابلم ہو گئی ہے، کوئی بیماری ہو گئی ہے، اور یہ شدید ترین بیماری کو بھی ظاہر کرتے ہیں. اور ایک بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں، کوئی بھی موٹی بدی لائن، چاہے وہ زندگی کی لائن کی ہو یا دماغ کی لائن ہو، وہ بدی موٹی لائن اس طرح کی ہوتی ہے، ایسے 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 ہوتی موٹی لائن ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑی موٹی لائن ہے، نہیں، پمسٹری میں موٹی لائن اس طرح کی بدی لائنیں، ہم اسے بدی لائنیں کہتے ہیں، اس کے اندر بھی یہ زنجیریں ہوتی ہیں بنی ہوئی. تو یہ بیماریوں کو، پرابلم کو اور مشکلات کو ظاہر کرتی ہیں. اور اسی طرح اگر یہ دل کی لائن ایسے اوپر جا رہی ہو اور یہ بھی بدی ہو، اس میں ایسے ایسے کراس ہوں اور کٹس ہوں، ایسے نیچے نیچے کراس ہوں، یا اس طرح اس کو یہ لائنیں کراس کر رہی ہوں، تو ایسا بھی دل کی بیماریوں سے ہو سکتی ہیں. اگر یہ چیز زندگی کی لائن پہ ہے تو اس کو وہ زندگی میں بیماریاں لگ سکتی ہیں، پرابلم کا انسان شکار ہو سکتا ہے. یہ اچھی لائن نہیں سمجھیں گے. سب سے اچھی لائن جو ہوتی ہے وہ باریک ہوتی ہے اور شارپ ہوتی ہے. ایسے اگر یہ لائن سب سے بہتر سمجھی جائے گی. اگر زندگی کی لائن ہے، شارپ ہو، سنگل ہو، اس میں کٹ کٹ نہ ہو، ایسے ایسے کٹ کٹ نہ ہو، ایسے بالکل سیدھی اسٹریٹ لائن ہو، تو یہ سب سے اچھی تصور کی جائے گی. تو اسی طرح اب میں آتا ہوں آپ کو ہاتھ پہ، اصل میں بتاتا ہوں کہ ہاتھ میں صحت کی اصل میں لائن ہوتی کون سی ہے. تو جناب یہ شروع ہوتی ہے، یہ چھوٹی لائن کے نیچے سے شروع ہوتی ہے ایسے، اور یہ آ کے بعض دفعہ زندگی کی لائن کے ساتھ ٹچ ہو جاتی ہے. تو اسے بولتے ہیں صحت کی لائن. جس مقام پہ یہ نیچے سے آ کے، یہ جو زندگی کی لائن ہے، یہ ایسے زندگی کی لائن ہے نا، ایسے، اور اگر صحت کی لائن ایسے آ کے اسے ٹچ کرے، تو جس جگہ پہ یہاں پہ یہ ٹچ کر رہی ہے، تو وہ نقطہ جو ہے وہ موت کو ظاہر کرتا ہے. یہاں پہ ان کے یہاں سے شروع ہوا، اور اگر یہاں پہ ٹچ کر رہے تو تقریباً ایسے بندے کی یہی تقریباً آپ کو 80-90 سال کے قریب یہ شو ہو رہی ہے اگر یہاں پہ آ کے وہ ٹچ کرتے ہیں تو. اور صحت کی لائن جہاں پہ زندگی کی لائن سے ٹچ کرتی ہے، وہاں انسان کی موت تصور کی جائے گی کہ یہاں پہ اس کی ڈیتھ ہو جائے گی. صحت کی لائن میں بھی یہ بالکل جیسے میں نے آپ کو بتایا وہی فارمولہ ہوگا. اگر اس میں یہ اس طرح کے جزیرے ہوں گے
تو یہ شدید صحت کی خرابی کو ظاہر کرتے ہیں، اور اگر یہ اس طرح کی کراس لائنیں آ جائیں، یا میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس طرح کی لائن ہے نا، تو صحت کی لائن میں تو یہاں پہ کراس آ گئے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو یہ مختلف حادثات کو ظاہر کرتا ہے کہ انسان کی زندگی میں مختلف حادثے ہوں گے، اور اگر یہ جزیرہ ہوگا تو یہ کسی آپریشن کے بارے میں ظاہر کرتا ہے، کسی حادثے کے بارے میں، یہ بیماری کو ظاہر کرتا ہے جو جزیرہ ہے، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے کٹس ہوں گے یہ حادثات کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اگر اس میں یہ ایسے مربع بن جائے تو اس کا مطلب تو یہی ہوگا بیماری تو ہوگی، لیکن یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ سروائیو کر جائے گا، بچ جائے گا۔ تو فرینڈز، کافی حد تک جو ہاتھ میں جو صحت کی لائن ہے میں نے آپ کو بتا دی ہے، لیکن ابھی ایک اور چیز رہتی ہے۔ بعض لوگ، یہ ابار ازار ہے، اسے وینس کا ابار کہتے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے انسانی صحت کے حوالے میں۔ جن لوگوں کا یہ ابار زہرا، یہ انگوٹھے کا یہ والا حصہ جو ہے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اپنے ہاتھ کا یہ والا حصہ، اس کو آپ زیادہ بہتر سمجھیں گے، یہ ابار ظاہرہ ہے۔ تو یہ ابار ظاہرہ جو ہے، یہ جس کا جتنا ابرا ہوگا ایسا انسان، یہ ابار ظاہر ہے، تو یہ جتنا ابرا ہوگا یہ اتنا انسان کی جو ہے نا صحت وہ بہتر ہوگی اور زبردست ہوگی۔ بعض لوگوں کا یہ پچکا سا ہوتا ہے، بالکل نیچے بیٹھا ہوتا ہے، پچکا ہوتا ہے، ایسے لوگوں میں مردانہ کمزوری بھی ہوتی ہے اور ان کے اندر بانجھ پن بھی ہوتا ہے، اور ان کی وہ جو ہے وہ صحت وہ کافی حد تک خراب رہتی ہے۔ تو بعض ایک اور بات بھی میں آپ کو بتا دوں، کچھ لوگوں کی یہ زندگی کی لائن اور یہ جو لائف لائن ہے اور یہ جو برین لائن ہے یہ جڑی ہوتی ہے، شروع میں آپس میں گڈ منڈ ہوتی ہے، یہ جو پوائنٹ میں بتا رہا ہوں۔ تو یہ بھی شروع میں، یا تو ایسے بندے کے حالات کافی خراب ہوتے ہیں شروع میں سٹارٹ میں، اور بعض دفعہ یہ شدید بیماریوں کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ انسان بچپن میں بہت زیادہ بیمار رہتا ہے، یہ جو میں نے آپ کو بتا رہا ہوں یہ والا پوائنٹ۔ کیونکہ دماغ کی لائن اور زندگی کی لائن یہ جتنی لمبی ٹچ ہوگی، یہ جتنی آپس میں زیادہ ملی ہوگی، اتنا بندہ سائیکی ہوتا ہے اور اتنا بندہ نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہوتا ہے۔ اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ زندگی کی لائن اور دماغ کی لائن، اگر یہ میری تو خیر نارمل سی ہے، لیکن کچھ لوگوں کی یہاں تک ملی ہوتی ہے، یہاں تک ملی ہوتی ہے، تو یہ جتنی بڑھتی جائے گی اتنا بندہ سائیکی ہوتا جائے گا، اتنا بندہ زیادہ بیمار ہوگا، بچپن میں وہ زیادہ بیمار ہوگا یا بہت زیادہ سینسٹیو ہوگا۔ اور اگر یہ دماغ کی جو لائن ہے یہ بہت زیادہ نیچے کی طرف چلی جائے، تو ایسے لہردار بھی ہو، تو ایسے بندے کی بھی صحت خراب ہوتی ہے اور اس میں کافی حد تک پاگل پن ہوتا ہے۔ اور یہ نارمل حد تک اگر سیدھی رہے دماغ کی لائن تو یہ اچھی سمجھی جائے گی، لیکن اگر یہ لہردار ہو، ٹکڑے ٹکڑوں میں ہو، دماغ کے نیچے کی طرف یہ لائن نیچے کی طرف چلی جائے، اس کا رخ ہو جائے، تو یہ بھی ہم اس کو اچھا تصور نہیں کریں گے۔ تو صحت کے حوالے سے میں نے آپ کو جتنا ممکن تھا یہ بتا دی ہے، تو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو یہ اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔